الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله تفلحون صدق الله العظيم. نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. صدر محترم اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور مشرق اساتذہ کرام، حق تعالی شانہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا. تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی بات ایک تھی، مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے اور بعض کو کسی متعین قبیلے اور خاندان کے لیے بھیجا. لیکن جب باری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو کسی ایک گاؤں یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک صوبہ یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ آپ کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، اور جب محمد رسول اللہ آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. الغرض تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا و حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا. اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. اسی توحید کو قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے. اگر کہیں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو کہیں کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اگر کہیں کہا گیا ہے یا اہل الکتاب تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا تو کہیں کہا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر کہیں کہا گیا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ تو کہیں کہا گیا ہے أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ. اگر کہیں کہا گیا ہے یا صاحبي السجن أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ تو کہیں کہا گیا ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. الغرض مختلف اسالیب اور مختلف طرق میں وحدانیت کو سمجھایا گیا ہے. ان میں بیشتر آیات اس بات پر شاہد و عدل ہے کہ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اور صرف خدا واحد کی ذات ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. لیکن افسوس آج کچھ مسلمان شیطان کے قریب میں آ کر توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں. کسی نے نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھا، کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا و حاجت روا گردانا، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھا، کسی نے اجمیری کی قبر پر سجدہ رضی کو جائز سمجھا. میرے دوستو اگر اولاد دینے کی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ کسی نبی یا ولی میں ہوتی تو حضرت ابراہیم کی جوانی گزر گئی، ابھی تک ایک بیٹا نہیں ہوا. کس کو بیٹا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کو. اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ حضرت حاجرہ کی. اور کون ابھی تک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لاڈلے پیغمبر کی عابدہ زاہدہ ساجدہ بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا. میرے دوستو خدا کی شان تو یہ ہے انک علی کل شیء قدیر. اس کی اپنی مرضی ہے، اس پر کسی کا زور
نہیں تھا، وہ قرآن لما یرید ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہایت عاجزی و انکساری سے سوال کیا اور درخواست کی، رب هب لي من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکار بیٹا عطا فرما۔ اولاد دینے کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، خدا کے پیغمبر بھی اولاد اللہ سے مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹا بھی کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے مانگا، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتہ سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی حجر سے نہیں مانگا، کسی شجر سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ ذرا زور سے بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ مجھے معلوم ہے تم حیران و پریشان رہ جاؤ گے، ششدر رہ جاؤ گے، مجھے یقین کامل ہے منہ سے آواز نہیں آئے گی۔ ہاں آواز تو آئے گی، مگر یہ نہیں کہ کسی پیر سے مانگا، کسی فقیر سے مانگا، بلکہ ضرور بتاؤ گے مگر یہ کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگا، حضرت زکریا نے خدا سے مانگا، حضرت مریم کی ماں نے خدا سے مانگا۔ مگر افسوس سدا افسوس، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اولاد غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ سب لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے عقائد کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو خدا کی ضرورت ہے، صحابہ کو خدا کی ضرورت ہے، ولی کو خدا کی ضرورت ہے، ابدال کو خدا کی ضرورت ہے، قطب کو خدا کی ضرورت ہے، امام کو خدا کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، توحید و ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا، دو عالم میں تصرف کا مالک خدا کے علاوہ کو جاننا، در حقیقت یہ شرک ہی ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کو مردوں کی تعظیم پر ابھارا، جس نے یادگار کے طور پر مردوں کی مورتیاں بنائی اور ان کی پوجا کرنے شروع کر دی، اور ایک جماعت میں بتوں کو ستاروں جیسا تراشا اور ان کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ جب انہیں باہر اختلاف ہو گیا تو کسی نے چاند کی، کسی نے سورج کی، کسی نے دوسرے ستاروں کی پوجا کی اور ایک جماعت نے آگ کی پوجا کی، وہ مجوسی کہلائے۔ ہندوستان میں کفار نے گائے کی پوجا کی، کسی نے درخت کی، کسی نے پتھروں کی، کسی نے قبروں کی، کسی نے شجروں کی۔ الغرض یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، توحید کے 4 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہی واجب الوجود ہونے کی صفت ہے، غیر اللہ ہرگز واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ آسمان و زمین اور تمام جوہر کو پیدا کرنے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور آسمان و زمین میں ہر چیز کی مدبر صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس جہار و رنگ کو پیدا کرنے سے قبل اور عالم مادیت میں انسان کو بھیجنے سے قبل عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح جمع کی اور ان سے اپنے وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کروایا۔ الست بربکم، کہا کہ میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اولاد آدم نے بلا امتیاز مذہب و ملت، رنگ و نسل، بلا امتیاز فکر و نظر، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زبان سے یہ آواز بے وقت نکلی تھی، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن افسوس سدا افسوس، ہم اپنے اس اقرار کے باوجود اپنے مراد پیروں سے مانتے ہیں، اولاد پیروں اور تقیروں سے مانتے ہیں۔ حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کو جانتے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہم عالم ارواح میں نہیں تھے، کہ ہم سب نے اپنی زبانوں سے اقرار نہیں کیا تھا اور ہم سب جمع تھے؟ اگر ایک طرف موحدین تھے تو دوسری طرف مشرکین تھے، اگر ایک طرف کفار تھے تو دوسری طرف مسلمان تھے، اگر ایک طرف غدار تھے تو دوسری طرف وفادار تھے، اگر ایک طرف نمک حلال تھے تو دوسری طرف نمک حرام تھے، اگر ایک طرف مجاہد تھے دوسری طرف مجاہد تھے، اگر ایک طرف یکجائی تھے تو دوسری طرف ہرجائی تھے، اگر ایک طرف گورے تھے تو دوسری طرف کالے تھے، اگر ایک طرف عربی تھے تو دوسری طرف عجمی تھے، اگر ایک طرف مشرقی تھے تو دوسری طرف مغربی تھے، اگر ایک طرف شمالی تھے تو دوسری طرف جنوبی تھے۔ میرے دوستو، تمام انسانی ارواح نے یہ اعتراف و اقرار کیا تھا، اے محسن اعظم، ہم سب دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تیرے سوا ہم کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہ مانیں گے، تیرے سوا ہم کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں گے، تیرے سوا ہم کسی سے اولاد نہ مانیں گے، تو ہی ہم سب کا رب ہے، تو ہی ہم سب کا مالک ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستوں، جب اسلام اس دنیا میں آ رہا تھا تو اس سے یہی وعدہ لیا گیا تھا، اور جب اس دنیا میں پانی سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچے گا تو سب سے پہلے اسے یہی سوال کیا جائے گا، میں رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر کسی شخص نے اس دنیا میں آ کر نماز، روزہ اور زکات اور حج وغیرہ ادا کرنے میں کوتاہی کی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو
تو اس وقت من جانب اللہ اس کو یہ توفیق ہوگی اور وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ اگر کسی شخص نے اس دنیا میں بظاہر زندگی بھر عبادت اور ریاضت میں گزار دی ہو لیکن اللہ کی ذات و صفات میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرا ہو تو اس وقت وہ کوئی جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا لا ادری، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آپ اعلان کرتا ہے شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے، اور اگر نعوذ باللہ کسی نبی نے شرک کیا ہوتا تو اللہ اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكَ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا ہے لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کو ایک دردناک واقعہ سنا کر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار خداوندی میں بغرض حاضری تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عاشق الہی کو دیکھا، اس کے تمام بدن پہ ٹیٹے بیٹھے ہوئے خوب اچھی طرح کاٹ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کبھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوا، شکر خدا میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا اے عاشق خدا، اس مصیبت میں کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیتوں کے کاٹنے سے نہ مجھے نیند آتی ہے اور نہ اس پر غفلت طاری ہوتی ہے، لہذا یاد الہی میں کبھی قصور نہیں آتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنے مدت سے اس تکلیف میں ہو؟ کہا 400 برس سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کسی چیز کی خواہش بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، 2 چیز کی خواہش ہے۔ ایک تو میں نے علماء سے سنا کہ موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، ان کی ملاقات کی آرزو ہے۔ دوسرا ذرا سا ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری دونوں مرادیں پوری ہو گئی، میں تو موسیٰ ہوں اور پانی بھی ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ تو ادھر پانی لے گئے اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ جنگل کے تمام درندے پھاڑ کر کھا گئے، کہیں پوست کہیں ہڈی۔ موسیٰ پانی لے کر آئے تو ان کا یہ حال حسرت بیان جی کر ہوئے اور عرض کیا یا رب، جب تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو معلوم دشمنوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ حکم آیا اے موسیٰ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہ کرتا، مگر اس لیے کیا کہ 400 برس سے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور یہ میرا ذکر کرتا تھا، لیکن آج اس نے مجھے چھوڑ کر تجھ سے پانی مانگا، کیا آج میں اس کو ٹھنڈا پانی نہیں پلا سکتا تھا حالانکہ 400 برس سے پلا رہا ہوں؟ اے موسیٰ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر غیر سے پانی طلب کرے، کیونکہ اس کے اندر شرک کی بو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا وحدہ کی نہیں ہے نظیر، وہی علی کل شیء قدیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔